قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی سب پکار رہے ہوں گے۔ سورج چمکتا ہوگا، زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، ماں بیٹے سے بھاگے گی۔ اس وقت کون ہوگا جو آرام میں ہوگا، راحت میں ہوگا، سکون میں ہوگا، چین میں ہوگا؟ جتنا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی سکون میں ہوگا، اتنا ہی چین میں ہوگا۔ کون ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب؟ وہ خوش نصیب جو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کتنے انداز سے پیش ہوتا ہے؟ میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ پڑھا میں نے درود پاک۔ کس کس انداز میں یہ رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا؟ نمبر ایک فرشتہ بارگاہ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر موجود ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے کہ دنیا میں جو بھی درود پاک پڑھے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ فلاں من فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ نمبر 2، کچھ فرشتے سیر و سیاحت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ درود لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکیہ کی طرح سارے دن کی ڈاک اکٹھی کی اور شام کو لے گئے، نہیں، اتنی سپیڈ ہے اس فرشتے کی کہ ایک دفعہ درود پڑھو گے لے کر جائے گا، پھر واپس آئے گا، پھر لے کر جائے گا۔ اور یہ سننے کے بعد ذرا سوچو، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے تو آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ 2 کی بھی روایت ہے، 5 کی بھی روایت ہے، 60 کی بھی روایت ہے۔ ایک بندے کے ساتھ 60 فرشتے بھی ہوتے ہیں، ناک پر بھی ہے، منہ پر بھی ہے، ناک میں کوئی خطرناک چیز جانے سے کوئی روکتا ہے۔ 5 کی روایت بھی ہے، ایک بندے کے ساتھ 5 فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ بائیں ہاتھ والا برائیاں لکھتا ہے، سیدھے ہاتھ والا نیکیاں لکھتا ہے۔ ایک فرشتہ سینے کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ انسان کو نیکی پر ابھارتا ہے، اور ایک پشت پر ہوتا ہے کمر کی طرف جو کہ برائی سے روکتا ہے۔ ایک پیشانی کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ پیشانی کے سامنے والا جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعمال پیش ہوتے ہیں۔ وہ جو مزار پر فرشتہ ہے وہ بھی درود پیش کر رہا ہے، جو سیر و سیاحت کر رہے ہیں وہ بھی درود پیش کرتے ہیں، پیشانی والا بھی درود پیش کر رہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کو خود بھی سن رہے ہیں اور فرشتہ بھی پیش کر رہا ہے۔ یہ درود پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہے کہ تیرا درود فرشتے کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ تو جب حضور خود سنتے ہیں تو یہ فرشتہ کیوں پیش کرتا ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ بھی تو ہر بات جاننے والا ہے، اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ ہر وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد آنکھ کھولتا ہے اللہ کے علم میں ہے، لیکن پھر بھی یہ کندھے والے فرشتے نیکی اور بدی کیوں لکھ رہے ہوتے ہیں جب اللہ کو سب پتہ ہے؟ درود و سلام پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔